اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللہم اے اللہ اقسم تقسیم کر عطا کر لنا ہمارے لیے من خشیتک اپنی خشیت میں سے ما جو تحول حائل ہو جائے بہی ساتھ اس کے بیننا ہمارے درمیان و بین معصیتک اور تیری نافرمانی کے درمیان ومن طاعتک اور اپنی اطاعت میں سے ما جو تبلغنا بہ پہنچا دے ہمیں اس کے ساتھ جنتک تیری جنت تک ومن الیقین اور یقین میں سے یعنی عطا کر ما جو تہون آسان کر دے بہی ساتھ اس کے علینا ہم پر مصائب الدنیا دنیا کے مصائب کو مصیبتوں کو اللہم اے اللہ متعنا فائدہ دے ہم کو باسماعنا ہمارے کانوں کے ذریعے وابصارنا اور ہماری نگاہوں کے ذریعے وقواتنا اور ساری قوتوں کے ذریعے ما احییتنا جب تک تو زندہ رکھے ہم کو وجعلہ اور بنا دے اس کو الوارث وارث منا ہم سے یعنی ہمارا وجعل اور ڈال دے ثأرنا ہمارا بدلہ علی اوپر من ظلمنا جس نے ہم پہ ظلم کیا یعنی جس نے ہم پہ ظلم کیا اس سے تو انتقام لے وانصرنا اور ہماری مدد فرما علی اس کے مقابلے پر من عادانا جو عداوت رکھتا ہو ہم سے ولا تجعل اور نہ تو بنا مصیبتنا ہماری مصیبت فی دیننا ہمارے دین کے معاملے میں یعنی دین کے معاملے میں ہم پر مصیبت نہ ڈال ولا تجعل الدنیا اور نہ تو بنا دنیا کو اکبرا سب سے بڑا ہمنا ہمارا ہم یعنی فکر ولا مبلغ علمنا اور نہ ہمارے علم کا سورس مبلغ منبع ولا اور نہ تسلط مسلط کر علینا ہم پر من لا یرحمنا جو نہ رحم کرے ہم پر اللہم اقسم لنا من خشیتک اے اللہ اپنی خشیت کا کچھ حصہ ہمیں بھی دے دے یعنی ہمارے دل میں تیری خشیت ہونی چاہیے لیکن وہ خشیت بھی تو ہی ہمیں دے گا تو ہی ہمارے دل میں ڈالے گا تو ہمارے لیے بھی اس کو تقسیم کرے تقسیم کر دے سے مراد یہ کہ اس کو ہماری طرف بھی بھیج دے
مفہوم کیا ہے کہ ہمارے دلوں میں اپنی خشیت پیدا کر دے. اور کیسی خشیت؟ ما تحول به بیننا و بین معصیتک، ہمیں ایسی خشیت عطا کر کہ جس کی وجہ سے ہم گناہوں سے بچ جائیں، یعنی ہم پہ تیری کوئی نافرمانی نہ کر پائیں. وہ خشیت رستے کی رکاوٹ بن جائے اور ہمیں گناہ نہ کرنے دے. ومن طاعتک، اور ہمیں اپنی ایسی اطاعت کی توفیق عطا کر ما تبلغنا به جنتک، جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے، یعنی ہمیں ایسے کاموں کو کرنے کی توفیق دے کہ جن کو تو پسند کرے اور ہمیں اپنے انعام یعنی جنت سے نوازے. ومن الیقین، اور یقین میں سے ہمیں عطا کر، یعنی ہمیں ایسا یقین عطا کر ما تہون به علینا، جس کی وجہ سے ہم پر آسان ہو جائیں مصائب الدنیا، دنیا کی مصیبتیں، یعنی غم کے پہاڑ پھر ہمارے لیے معمولی چیز ہو جائیں. تیری ذات پہ ہمیں اتنا یقین اور بھروسہ اور توکل ہو، اور تیرے وعدوں کا اتنا اعتبار ہو کہ بڑی سے بڑی مشکل ہم پر آسان ہو جائے. اللہم، اے اللہ، متعنا باسماعنا، ہمیں ہمارے کانوں کے ذریعے فائدہ پہنچائے، یعنی ایسی باتیں سنیں کہ جس سے ہمیں فائدہ پہنچے. وابصارنا، اور ہمیں ہماری آنکھوں سے فائدہ دے، یعنی ہم وہ کچھ دیکھیں کہ جس کو دیکھنا ہمارے لیے فائدہ مند ہو، یعنی میری نگاہ عبرت کی نگاہ ہو. وقواتنا، اور جو بھی صلاحیتیں تو نے ہمیں دے رکھی ہیں، جو قوتیں تو نے ہمیں عطا کی ہیں، ان قوتوں سے ہمیں فائدہ پہنچائے، یعنی ہم ان قوتوں اور صلاحیتوں کو صحیح رستے پر استعمال کر سکیں. ما احییتنا، جب تک ہم زندہ رہیں، اور اگر ہم فوت ہو جائیں تو پھر کیا ہو؟ وجعلہ الوارث منا، ہماری یہ صلاحیتیں ہمارے لیے وارث بن جائیں، یعنی ایسے کام کر جائیں ان قوتوں اور طاقتوں سے کہ بعد میں ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائیں، یعنی وہ کام جو ان صلاحیتوں سے ہم لیں. وجعل ثأرنا علی من ظلمنا، اور ہمارا بدلہ تو خود اس سے لے لے جو بھی ہم پہ ظلم کرتا ہے، یعنی وہ ظالم جو ہم پہ ظلم کرتا ہے اور ہم اس سے بدلہ لینے کے قابل نہیں، تو اس سے بدلہ لے لے ہماری طرف سے. وانصرنا علی من عادانا، اور تو ہماری مدد فرما ان لوگوں کے خلاف جو ہم سے عداوت رکھتے ہیں، یعنی ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں تو ہماری مدد فرما. ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اور ہمارے دین کے معاملے میں ہم پر کوئی مصیبت نہ ڈال، یعنی دین کے اس راستے میں ہمیں کوئی مصیبت نہ آئے، دین پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو، ایسی آزمائشیں نہ آئے ہم پر کہ ہم تیرے دین کے راستے سے رک جائیں. ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اور نہ ہی تو دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم اور فکر کا ذریعہ بنا، یعنی ہمارے غم اور فکریں آخرت کی ہو نہ کہ دنیا کی. ہمیں سب سے بڑا فکر کس چیز کا ہو؟ آخرت کا ہو. ہمارا سب سے بڑا فکر دنیا کے بارے میں نہ ہو، دنیا کے بارے میں ہم ہلکان نہ ہوتے رہیں. ولا مبلغ علمنا، اور نہ ہی ہمارے علم کا منبع و مصدر دنیا ہو، بلکہ ہمیں اپنے پاس سے علم عطا فرما، وہ خاص علم عطا فرما جو آسمان سے آتا ہے، جس کا سورس دنیا نہیں، یعنی ہمارا علم محض دنیاوی علم نہ ہو، صرف دنیا ہی ہمارے علم کا ذریعہ نہ ہو، بلکہ وحی الہی سے ہم مستفید ہو سکیں. ولا تسلط علینا من لا یرحمنا، اور ہم پر کسی ایسے شخص کو مسلط نہ کرنا جو ہم پر رحم نہ کرے، جو ہم پر مہربان نہ ہو، یعنی کسی ظالم کو ہمارے سر پہ مسلط نہ کرنا. اس قدر خوبصورت دعا ہے نا، جس میں بہت سے معنی شامل ہو چکے ہیں. اس دعا میں آپ دیکھیے کہ وہ چیزیں مانگی گئی ہیں جو انسانی اخلاق، کردار اور شخصیت کی تکمیل کرتی ہیں. سب سے پہلے اللہ کی خشیت مانگی گئی. خشیت کیا ہوتا ہے؟ اس کو او بھی کہتے ہیں نا، اللہ تعالی کا ڈر، اللہ تعالی کا ایسا خوف کہ جو اس کی عظمت کی وجہ سے ہو. ویسے تو دیکھا جائے تو خوف ایک نیگیٹو جذبہ ہے نا، خوف ایک نیگیٹو چیز ہے، لیکن خشیت ایک پازیٹو چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کی وجہ سے ہوتی ہے. خشیت کی وجہ سے انسان اللہ سے دور نہیں بھاگتا بلکہ اللہ کے اور قریب آتا ہے. خشیت انسان کو اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہیں کرتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافے کا سبب بنتی ہے. تو اے اللہ ہمیں ایسی خشیت عطا کر دے
کہ جس کی وجہ سے ہم تیری نافرمانی نہ کر سکیں. صرف یہ نہیں کہ خوف کے مارے ہم نافرمانی نہ کریں، بلکہ ہمارے دل میں تیری ایسی عظمت سما جائے، تجھے اس طرح پہچان جائیں کہ جب تیری نافرمانی کرنے لگیں تو ہم کر نہ پائیں، یعنی جانتے بوجھتے ہوئے پھر تیری ناراضگی کا کوئی کام نہ کریں. وہ خشیت ہمارے اندر اتنی گہری ہو کہ تیری نافرمانی سے رکنے میں کچھ مشکل نہ ہو. خشیت کے بعد اطاعت مانگی گئی ہے کہ اپنی اطاعت کی توفیق دے، اپنی فرما برداری کی توفیق دے، اور ایسی فرما برداری ہر معاملے میں جو ہمیں جنت تک پہنچا چھوڑے. پھر یقین مانگا گیا ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا میں کوئی انسان بھی مشکل مصیبت سے خالی نہیں. ہر راستے میں مشکلات ہوتی ہیں. مثلا دین پڑھنے میں آپ کے اوپر مشکلات آ سکتی ہیں، اور عموماً وہ مشکلات دنیاوی اعتبار سے ہوتی ہیں. تو یا اللہ ہمیں اپنے اس کام میں اتنا اطمینان، اعتماد اور یقین ہو کہ باقی ساری مشکلات ہمیں اس کے مقابلے میں بہت آسان لگے، وہ مشکل نہ رہے. یعنی اتنی یکسوئی کے ساتھ اور اتنے اعتماد اور جماؤ کے ساتھ ہم یہ کام کریں. اور پھر یہ کہ ہم اس علم کے سیکھنے میں اپنے کانوں سے جو کام لے رہے ہیں، اور جو اپنی نگاہوں سے لے رہے ہیں، اور جو اپنی قوتوں سے لے رہے ہیں، تو نمبر 1 یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو، یعنی نفع مند علم حاصل ہو، ہمیں صحیح چیز سیکھ سکیں. دوسرے یہ کہ جب تک زندہ ہیں فائدہ اٹھاتے رہیں، اور صرف زندگی کی حد تک نہیں، جب ہم فوت بھی ہو جائیں تو ان کانوں اور نگاہوں سے زندگی میں جو کام ہم نے لیے ان کا سلسلہ مرنے کے بعد بھی جاری رہے. یعنی نیکیوں کا سلسلہ ایکٹیولی تو منقطع ہو ہی جائے گا، لیکن ان کے اثرات باقی رہیں گے. تو یا رب یہ اثرات باقی رہیں. بہت گہری بات ہے نا کہ ہماری نگاہیں ہماری وارث ہوں. عام طور پر وارث کون ہوتے ہیں؟ انسان کی اولاد ہوتی ہے. تو نگاہیں یا کان کیسے وارث ہو سکتے ہیں؟ کہ زندگی میں ہم نے اپنی نگاہوں اور کانوں سے جو کام لیا ہے وہ کام ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو. جیسے علم کے بارے میں آتا ہے نا، علم ينتفع بہ. تو عموماً انسان ان 2 ذرائع سے سیکھتا ہے. بہت سی چیزیں ہم دیکھ کے سیکھتے ہیں، بہت سی چیزیں ہم سن کے سیکھتے ہیں. تو ہماری نگاہ بھی عبرت کی نگاہ ہو، اور ہمارا سننا بھی بابرکت ہو کہ مفید چیزیں سنیں اور سیکھیں، اور باقی قوتیں بھی اسی طرح. اور زندگی میں انسان کو طرح طرح کی زیادتیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یا اللہ جو بھی ہمارے ساتھ زیادتی کرے پھر اس کا بدلہ تو خود لے لے، اور جیسے چاہے لے لے. جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ مجھے میرے دشمنوں کی طرف سے کافی ہو جا جس چیز سے تو چاہے. جو معاملہ تو ان کے ساتھ کرنا چاہے تو ہی کر. اور پھر جو ہمارے ساتھ عداوت رکھے، دشمنی رکھے، اور اس عداوت کی وجہ سے زیادتی کرنا چاہے، ظلم کرنا چاہے، تو پھر اس وقت تو ہماری مدد فرمانا. اور دین کے معاملے میں مشکلات نہ آئیں کہ ہم اس رستے سے پھر جائیں، اور دین کو پیچھے چھوڑ کر دنیا ہی کی فکریں نہ ہم کو کھا جائیں، اور صرف دنیا ہی کی فکر میں نہ ہم گم رہیں، اور نہ ہی دنیا ہمارا سب سے بڑا علم کا منبع اور سورس ہو. عام طور پر آپ دیکھیں کہ لوگ جب دنیا کا علم حاصل کرتے ہیں تو بہت کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ان کے پاس، خواہ دین میں سے کچھ بھی نہ جانتے ہوں. لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا کہ جو لوگ دین پڑھیں وہ بھی اتنے کانفیڈنٹ ہوں اور وہ سمجھے کہ ہمارے پاس ایک بہتر چیز ہے. یعنی اس میں فخر اور غرور کی بات نہیں، لیکن ایک اعتماد اور یقین کی بات ہے نا، کانفیڈنس کی بات ہے. کانفیڈنس اور تکبر میں فرق ہوتا ہے نا. کانفیڈنس یہ ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے میں اس کی قدردانی کرتی ہوں اور اس پر اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں، اور اس کی وجہ سے مجھے کسی کے آگے شرمندہ ہونے، جھینپنے کی اور اس کی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی، کسی اور کی مروبیت کی ضرورت نہیں ہے. عموماً دنیا کی تعلیم حاصل کیے لوگ دوسروں سے مروب نہیں ہوتے، لیکن ایسا کیوں ہے کہ دین پڑھنے والے دوسروں سے مروب ہو جاتے ہیں؟ تو یا اللہ دین کا علم اتنے یکسوئی اور اتنے شوق اور اتنے یقین کے ساتھ حاصل ہو کہ پھر اوروں کی مروبیت ختم ہو جائے، اور دنیا ہی کے علم کو میں سب کچھ نہ سمجھ لوں. سورسز آف نالج کے بارے میں آپ نے سنت کی اہمیت کے آخر میں بھی سنا ہوگا. اور یہ کہ زندگی میں بسا اوقات انسان ایسی کنڈیشنز میں ہوتا ہے، ایسے حالات میں ہوتا ہے کہ جب دوسرے اس کو دبا دیتے ہیں. یہ دباؤ گھروں کے اندر بھی ہو سکتا ہے، اگر دیکھا جائے تو خصوصاً خواتین کے ساتھ تو بہت سے پریشرز ہیں. کبھی کوئی دبا لیتا ہے کہ مت کرو یہ کام، کبھی کوئی پکڑ لیتا ہے، کبھی کوئی روک لیتا ہے. تو یا اللہ ہم پہ کسی ایسے کو مسلط نہ کرنا کہ جو ہم پہ رحم نہ کرے
اور ہمارے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ نہ کرے. اور اس کے علاوہ بھی کہیں کسی ایسے شخص سے زندگی میں واسطہ نہ پڑے کہ جو ہمارے حق میں مہربان نہ ہو یا اس کے دل میں ہمارے لیے کوئی رحمت کا جذبہ نہ ہو. بعض اوقات ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑ جاتا ہے نا کہ جن کے دل میں آپ کے لیے کچھ بھی ہمدردی نہیں ہوتی. تو اللہ ایسے لوگوں سے بچا کے رکھنا. ایک اعتبار سے یہ عافیت کی دعا بھی ہے نا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کانفیڈنٹلی، اعتماد اور یقین اور سکون کے ساتھ کریں، فتنوں سے بچتے ہوئے، تاکہ ہم منزل مقصود کو جا پہنچے. نیکی کے کاموں کو بہت سے لوگ بہت جذبات سے اور جذبوں کے ساتھ اور بڑی بڑی تمناؤں اور امیدوں کے ساتھ شروع کرتے ہیں، لیکن کچھ دن کے بعد باد مخالف کا مقابلہ نہیں کر پاتے اور پریشرز کا شکار ہو کے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، سرنڈر کر دیتے ہیں. تو اس لیے جب آپ قرآن پاک پڑھیں تو اس کے بعد یہ دعا پڑھ لیا کریں. ایک دفعہ پھر اب ذرا غور سے اور شعور کے ساتھ پڑھیے. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن اليقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا اللہم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا